اللہ انسان کو وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے اسے توقع بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کی بات آدھی بات نہیں ہے۔ اللہ اپنی نعمتوں کے بانٹنے میں فیور ٹرم والا معاملہ نہیں کرتا کہ فلاں کو دنیا اچھا سمجھتی ہے تو اسے ہی عطا کرنا ہے، اور فلاں کو دنیا اچھا نہیں سمجھتی تو اسے دھتکار دینا ہے۔ اللہ بس نیتیں دیکھتا ہے۔ اللہ بس یہ دیکھتا ہے کہ کس کے دل میں اللہ کے لیے محبت ہے، اور کون اس چیز کو پانے کی زیادہ شدت رکھتا ہے جو وہ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ وہ بس خلوص دیکھتا ہے کہ کون اس کا اتنا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے کہ اپنی چاہت کو پانے کی خاطر وہ ذرائع موجود ہونے کے باوجود بھی کوئی غلط راہ اختیار نہیں کرتا۔ وہ بس طلب دیکھتا ہے کہ کون اس کے انعام کی طلب رکھتا ہے، اور پھر اس طلب کی خاطر صبر کرتا ہے۔ یہی سب دیکھ کر اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو کیا اور کب کتنا دینا ہے۔ جو انسان اللہ کی اس آزمائش پر پورا اتر جاتا ہے اور بے پناہ غموں اور تکلیفوں کے بعد بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتا، تو پھر اللہ اسے غیب سے عطا کرتا ہے، پھر اللہ دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ انسان کا دامن تنگ پڑ جاتا ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کی روانی نہیں رکتی۔ جیسے قرآن کہتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم نے اپنے فیصلے اللہ پر تو چھوڑ دیے ہیں، مگر دل سے نہیں چھوڑے۔ تم اب بھی چاہتے ہو کہ کاش فیصلہ وہی ہو جو تمہاری خواہش ہے۔ یہ کیسا اعتبار ہے بھلا؟ سمندر کے بیچ کھڑے شخص کو اس بات سے کیا غرض؟ کشتی آر لگے گی یا پار؟ اسے تو بس یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں ڈوب بھی گیا تو یہ میرے لیے آر یا پار جانے سے بہتر ہوگا۔ ہم اس راستے پر چلنے کے لائق ہے بھی یا نہیں؟ اسلام میں ہر کیا کا جواب ہے، موجود ہے، لیکن کسی کیوں کا جواب نہیں۔ بس جو حکم ہو گیا سو ہو گیا، اس پر عمل کرنا ہے ہمارا اولین فرض ہے۔ ہمیں اللہ پاک کے بتائے گئے راستوں پر ہی چلنا ہے، چاہے جتنی بھی مشکلیں آ جائیں ہمیں اپنی نہیں منوانی، صرف اس پروردگار کی سننی ہے، اس کی رضا میں راضی ہونا ہے، ہر حال میں صبر اور شکر کا دامن تھامے رکھنا ہے۔ بے شک اللہ پاک آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ دل کے حال جانتا ہے، اور اسے ہمارے بارے میں بھی سب معلوم ہے، ہماری اچھائی بھی اور ہماری برائی بھی، کب ہم صحیح تھے اور کہاں ہم سے غلطی ہوئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب شیئر کیا کرو، اپنے ثواب بھی بتایا کرو اور اپنے گناہ بھی۔ اگر تم نے کوئی گناہ بھی کیا ہے تو اس کے آگے شرمندگی کا اظہار کرو اور معافی مانگ لو۔ دل سے یہ ڈر نکال دو کہ وہ تمہیں جج کرے گا۔ نہیں کرے گا، کیوں کرے گا؟ یہ تو انسانوں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بندوں کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، سب راز کی باتیں ہوتی، کچھ چھپا ہوا نہیں ہوتا۔ قبول نہ ہونے والی دعا قبول ہوئی دعا سے بہت بڑا معجزہ ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی کچھ دعائیں آپ کو توڑ دینے والی ہوتی ہیں، اور جب اللہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کی نیت صاف ہے تو اللہ آپ کو ان توڑ دینے والی دعاؤں سے بچا لیتا ہے، ان دعاؤں کے لیے جو آپ کے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ اور یہ سزا نہیں ہے، بلکہ اللہ کو آپ سے اتنی محبت ہے کہ وہ آپ کو غلط کا انتخاب کرنے نہیں دے سکتا، کیونکہ اکثر اوقات ہم خود ہی اپنے دشمن ہوتے ہیں، اور اللہ ہمیں ہم سے ہی بچا لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی چیز کو آپ برا سمجھو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو، اور کسی چیز کو آپ اچھا سمجھو اور وہ آپ کے لیے بری ہو۔ آپ نہیں جانتے، لیکن اللہ جانتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا، تو وہ ہمیں آزمائش ہی کیوں دیتا ہے؟
ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی خواہش ہے، تو انتظار ہی کیوں کرواتا ہے، بن مانگے کیوں عطا نہیں کرتا؟ ذرا یہ سوچئے آپ کہ اگر یہ معمولی سی آزمائش بھی نہیں آتی تو اللہ سے کیسے جڑ پاتے آپ؟ اگر دعا نہیں ہوتی تو اللہ سے ہم کلام کیسے ہو پاتے آپ؟ اللہ پاک مختلف ذریعوں سے آزماتے ہیں، کبھی لے کر تو کبھی دے کر، لیکن یاد رکھیے گا آزماتے بس انہیں ہی ہیں جنہیں اپنے قرب سے نوازنا چاہتے ہیں۔